السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اس بار نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کی خوش نصیبی کہ آج اس محفل ذکر میں ہم لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے ساتھ مجھ کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دی اور ہمارے اوپر اپنے رحمت و غفران کی بے حساب باران کرم فرمائے۔ رفیقان ملت، چند دنوں کے بعد جانوروں کی قربانی ہونے والی ہے۔ یہ جانور جو قربان ہوتے ہیں یہ عام جانور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالی جس کی قربانی کے جانور کو قبول فرمائے ان کا مخزن جنت النعیم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے جانوروں کا انتخاب فرمایا، اور یہ نہیں کہ کوئی بھی جانور لے کر خدا کی راہ میں قربان کیے جائیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ بکرا اور ہرن دونوں تقریباً ایک شکل کے جانور ہیں، اور ہرن زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے مگر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی انہی جانوروں کی ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ بود و باش رکھتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے منتخب جانور وہ ہوتے ہیں جو تندرست اور معائب سے پاک ہوں، ایسے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ ایسا جانور کہ کانا ہو، لنگڑا ہو یا دم کٹا ہو، کٹ کٹا
یہ عیبدار جانور اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے یہاں قربانی دینے کے لیے بندے کو یہ انتخاب کرنا چاہیے کہ میری قربانی میں جو جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ جانور خوبصورت بھی ہو، تندرست بھی ہو، اور اس سے آدمی کو محبت اور لگاؤ بھی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ رفیقان ملت، اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کے لیے محبوب اور پسندیدہ جانور جب طے کیا گیا تو قربانی کے لیے وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو اور محبوب ہو۔ تو وہ قربانی مال کی ہو، پیسے کی ہو، کپڑے کی ہو، کسی چیز کی ہو، تب وہ قربانیاں قبول کی جاتی ہیں۔ مگر ایام اضحی میں جس کو شوال کو ذوالحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کہا جاتا ہے، ان ایام نحر میں آدمیوں کو اپنی قربانی جو پیش کرنی ہے وہ بہتر پیش کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے لیے پسندیدہ جانور کو اختیار کرو، کانا نہ ہو، لگا نہ ہو، کرکٹا نہ ہو، دمکٹا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں خوبصورتی اور دل لگانے کا زیادہ سامان ہو، اس سامان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے آدمی قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے قربانی کے جانور کو قربانی کہتے ہیں، کیوں کہ اس سے قرب آدمی کو ملنا ہے، قرب لینا ہے اللہ کا، تو ان کے لیے ایسا جانور اختیار کرو کہ کم سے کم تم سے وہ قرب تو رکھتا ہو۔ اس لیے یہ بھی چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان پر تو قربانی واجب ہے۔ جن کو مالک نصاب کہا جاتا ہے ان کو قربانی کرنا لازم ہے، مگر وہ ایام تشریف میں اپنی قربانی پیش نہیں کرتے تو وہ اللہ کے نزدیک گناہگار قرار دیے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنا جانور ضرور قربانی کریں۔ قربانی کے جانور آپ کے گھر میں اگر اتنی ضرورت ہے کہ وہ جانور آپ کے گھر ہی میں اس کا کوئی ختم ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھیے، ورنہ اس کی 3 حصے کریں، جیسا کہ عزیز گرامی مولانا ابو یوسف صاحب نے آپ کو بتایا۔ بہرحال اب یہ کہنا ہے مجھے کہ قربانی کے جانوروں سے آپ محبت بھی رکھیں، ایسا جانور ہو کہ جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے ان لوگوں کو یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالے بکرے قربانی کیے اور فرمایا ایک کو ذبح کرنے کے بعد وہ خصی 2 کالے خصی
خطی تھے. اس لیے میں ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ خطی تو ایک اس کا کاٹ دیا گیا تو پھر وہ عیبی ہو گیا جیسے کٹا. یہ کہتے ہیں لوگ وہ بے وقوف ہیں. خطی یہ جب نہیں ہوتا تو وہ اس کا گوشت کھانے میں وہ لذت اور مزہ نہیں دیتا بلکہ طبیعت اس سے بوکھلائے گی. اس سے بو آئے گی. اس لیے خطی ہونا چاہیے. اگر خطی نہیں کیا گیا بلکہ بغیر خطی کا جانور تو ایسے جانور کی قربانی مسیح نے نہیں آزمائی ہوئی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کالے خطی جن کو خطی بنا لیا گیا وہ دو کالے خطی میں ایک ذبح کیا ہاذا منی اور دوسرا ذبح ہوا ہاذا ممن لم یضحی من امتی. یہ میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی کا موقع نہیں پایا. یعنی اتنی غریبی تھی کہ قربانی وہ کر نہ سکے. تو اس لیے جس کے پاس پیسہ ہے مال کی نصاب ہے جس پر زکات فرض ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ فرض رہے یا ایک سال فرض رہے بلکہ اس روز جس روز وہ قربانی کرنے کے وہ 3 دن ہوتے ہیں وہ 3 دن ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں آدمی مالک نصاب ہو گیا قربانی واجب ہو گئی. ذرا مالک نصاب جو قربانی کا ہے نصاب اس کو اس کی وضاحت کر دیں. اچھا غافل مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 200 درہم جس کا 52.5 تولہ چاندی وزن ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں تولہ تو جانتے ہو گے تو 52.5 تولہ چاندی یہ ہو گیا 200 درہم. تو کیا ہاں اور 57.5 ہوتا ہے. 682 ہے 612 کچھ گرام. کیا تھی 612 گرام قریب 612 گرام چاندی جتنے کی ہوتی ہے اتنے غیر ضرورت کے سامان بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے جیسے ضرورت کے سامان میں 2 جوڑا کپڑا زیادہ ہے تو وہ الگ. گرمی کے اور جاڑے کے دونوں طرح کے 2 جوڑے ہیں تو اس کے نہیں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے گرمی والا اور وہ بھی ضروری ہے جاڑے والا. بلکہ اگر گرمی کے کپڑے 2 جوڑوں سے زیادہ ہیں تو وہ بھی جوڑا جائے گا کہ وہ 200 درہم کے اندر سامان میں آتا ہے کہ نہیں. قربانی کا نصاب بڑا سخت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روپے سے جوڑا جاتا ہے. قربانی کے نصاب میں کوئی بھی سامان جو ضرورت سے زیادہ ہے اس سامان کی قیمت کو جوڑا جائے گا. یہ ہے اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. زکات کا نصاب اور ہے قربانی کا نصاب اور ہے. قربانی کے نصاب کے لیے آپ کے پاس 2 جوڑے کپڑے سے زیادہ جو کپڑے ہیں اس کی قیمت بھی جوڑی جائے گی اور زکات میں وہ نہیں جوڑا جائے گا. چاہے آپ کے قیمتی سے قیمتی کپڑے ہوں وہ نہیں جوڑے جائیں گے زکات میں. مگر ہاں
मोटर कारें जरूरत में, मगर एक कार से ज्यादा किसी ने रखी है तो एक कार डूब जाएगी ऐसे ही जमीन निसाब में, समझ में आया। मगर एक कार जो अपनी जरूरत के लिए है वो काफी है, वो काफी है। उससे ज्यादा कारें हैं तो इससे जो इसको जोड़ा जाएगा, इसका कुर्बानी चुकानी पड़ेगी। चलिए अब कुर्बानी का निसाब 200 दिरहम नफ्त हो, उस दिरहम का बादल कपड़ा लत्ता हो, बर्तन हो या और कुछ सामान, वो सब जोड़े जाएंगे 200 दिरहम में। अगर 200 दिरहम का सामान आपके पास है, कुर्बानी वाली हो गई। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये नहीं कि घर में जरूरत के लिए 10 बर्तन काफी हैं, मगर आपने 20 और 40 बर्तन रखे हैं तो वो भी कुर्बानी के निसाब में जुड़े जाएंगे, जो 10 से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? कपड़े गर्मी जाड़े के 2-2 जोड़े ये तो है सही, उससे ज्यादा तो वो भी जोड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरह का होश में रहिए कि ये न कहा जाए कि मैं मालिक के साथ नहीं। ये कहना आसान नहीं है। पहले खूब अच्छी तरह से सब अपने घर का जायजा ले लो, तब उसके बाद बोलो कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मैं मालिक के हिसाब नहीं। हाँ, इस जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो मालिक के हिसाब नहीं। लाखों में, हाँ, लाखों में कुछ लोग होंगे, लाखों में कुछ ऐसे होंगे। हाँ, लाखों में कुछ ऐसे हैं। तो वो लोगों में मैं कह रहा हूँ कि कम, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मालिक के हिसाब ना हो। इसलिए आप अपनी कुर्बानी का इंतजाम कीजिए। कुर्बानी और सदका फित्र, इन दोनों में वो निस्बत नहीं जोड़ी जाती जो ज़कात के लिए जोड़ी जाती है। समझ आ रही है बात? इसलिए अपनी जरूरत के अलावा जितने सामान हैं उनकी कीमत जोड़ी जाएगी कि उनकी कीमत अगर 52 तोला चांदी के बराबर आती है तब अब उसके ऊपर सबका जिक्र भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक से खैर मसले को पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं इस तरह के जिसमें निसाब होता है। ज़कात देने का, ज़कात वाजिब होने का निसाब अलग है, कुर्बानी वाजिब होने का निसाब अलग है, सदका फित्र वाजिब होने का निसाब अलग है। सवाल करने यानी भीख मांगने के लिए भी एक निसाब है कि इस निसाब पर न पहुंचता हो तब भीख मांग सकता है, यानी उसके पास आठ और अक्ल आइंदा के खाने का सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पैसा मेहनत का न कोई सामान ऐसा, तो वो एक निजाम हुआ आदमी को भीख मांगने और लोगों से सवाल करने का, इस तरह से निजाम होता है। हर उस पर घर के हर उस फर्द पर कुर्बानी वाजिब है जो इतने पैसों का या इतने जेवरात का या इतने यानी 200 दिरहम के कपड़ों का या 200 दिरहम के सोने चांदी या और जरूरत से पानी सामानों का मालिक है। बस हो गया। समझ आ रही बात? तो 200 दिरहम 52 तोला
हाँ 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 ये बोलते थे इतने साल किया मेरे साल कोई जरूरत नहीं, ये तो नहीं चलेगा कि इतना नहीं किया, आज का साल करेंगे, आज का साल जियोगे, अगर नहीं किए तब क्या होगा? इसलिए हमेशा अपने फराइज को जल्द से जल्द उतारो। 3 दिन का मौका बहुत है, अल्लाह ने 3 दिन का मौका दिया। 3 दिन में फैसला कर लो जो फैसला करना है, वरना अल्लाह का फैसला वो हमेशा अल्लाह हमारे को ताला सबको यार मत खोलिए वो तस्लीम करना चाहिए। हाँ? सब घर में रख लेना, मैं नहीं कहता कि वो हराम है, मगर इतना जरूर कहूँगा कि सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए सब घर में मत रखो, कुछ अपने पड़ोसियों और अपने दोस्तों, अपने खराबदारों यानी रिश्तेदारों, इनका भी हक होता है, इनकी तरफ भी मुतवज्जह करना है। अल्लाह करता है। आखिरी सवाल एक है इसमें, हाँ करवाएं कि एक शख्स मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, मगर वो कुर्बानी अपने नाम से नहीं कर रहा है, वो किसी बुजुर्ग के नाम से कर रहा है, अपने घर के किसी गुजरे हुए मरहूम के नाम से कर रहा है, तो उसका वाजिब उतरेगा या नहीं? इसमें 2 रिवायतें हैं कि वो कुर्बानी उसी आदमी की तरफ से मानी जाएगी जो कर रहा है, जी ये नहीं कि जिस मरहूम के नाम से किया, अपना नाम छोड़कर मरहूम के नाम से किया तो तुम्हारे ही नाम से होगी, उसके नाम से नहीं। और दूसरा और ये है कि एक वाजिब जिम्मे रखा, फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है, मगर दोनों कौल में राजे कौन है? राजी यही है कि वो अगर बाप दादा के नाम करेगा तो वो इसके नाम अपने नाम वाजिब उतर जाएगा उसका। हाँ, मगर बाप दादा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ राजे यही है जी, तो उसका वाजिब उतर जाएगा अगर वो मस्जिद के नाम कर रहा है। हाँ किसी के नाम करे उसका उसकी अपनी कुर्बानी होगी। हाँ हाँ क्या जी? भाई वो तो सवाब पहुंचाने के लिए तो आप अपना रोजा नमाज सबका सवाब पहुंचा करते हैं। सवाब तो अपने नाम कुर्बानी की और ये अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैंने जो कुर्बानी की, इस कुर्बानी का सवाब मेरे बाप को भी पहुंचा देना और उसको अता फरमा देना। तो ये बहुत ये भी कोई जो आपने कुर्बानी को बर्बाद करने वाली चीज नहीं है। ये हो सकता है कि आपने अपनी नेकी जैसे नफ्ल नमाज़ें पढ़ी और उसके सवाब अल्लाह से दुआ की कि मेरे वालिदा को पहुंचा दें, रोजे रखे उसके। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि इन्ना दिल बाद दिल अब تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لأبويك بعد صيامك. माँ बाप की खिदमत करने का वक्त निकल जाने के बाद उनकी खिदमत का तरीका ये है कि जब तू अपने लिए नमाज पढ़े तो कुछ नफ्ल नमाजें अपने माँ बाप के लिए पढ़। हाँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा दे। I just want to make one point here. I want to make a point. He's being asked questions at 93 years old. 93 years old, Hazrat is being asked questions on the spot. He's responding, not normal, these are very deep ulama related questions. He's responding on the spot and he's reading hadith from memory and
کیا ایک جانور میں کوئی شخص جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے قربانی کر سکتا ہے؟ ایک یعنی چھوٹے جانور. بڑے بڑے میں چھوٹے میں ایک نام پہ ایک بکری ذبح کر رہا ہے، بکرا ذبح کر رہا ہے، تو کیا پوری امت مسلمہ کے نام سے وہ کر سکتا ہے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ اس کے پاس کی خصوصیت ہے. سبحان اللہ. جو ایک خطی ذبح کی کالا خطی ذبح کیا اور فرمایا ہاغا منی، یہ میری طرف سے، اور پھر ایک ذبح کیا دوسرا فرمایا ہاغا ممن لم یضحی من امتی، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو میری امت میں قربانی کی گنجائش نہ پا سکے، ہم کے لیے. تو اب یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو قربانی میں بھی بھول نہیں رہے، تو پھر ہم کے نام بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو گنجائش رکھتا ہے تو سرکار کے نام بھی یہ قربانی کرتے ہیں. اس کا ثواب کتنا ہوگا اللہ تعالی جانتا ہے کہ اپنے حبیب کو جو ثواب دینا ہے کہ کس حساب سے سمجھ میں آیا. وہ ثواب آپ نے پہنچایا، اتنے ہی ثواب آپ کو ملے. سبحان اللہ اللہ. اور کچھ کہنا؟ اچھا، یعنی مطلب اپنا واجب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کر دے تو اس کا واجب اتر جائے گا؟ نہیں اترے گا. یعنی صرف ماں باپ کے لیے کرے تو اترے گا. والدین کے نام بھی کرے گا تو والدین کی نہیں ہوگی، اپنی ہوگی. اصل میں آج کل سوشل میڈیا پر کچھ جوابات اپنے علماء کی طرف سے یہ آ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور سرکار غوث پاک کے نام، سرکار غریب نواز کے نام، اعلیٰ حضرت کے نام، ان سب کے نام اگر وہ کرتا ہے تو اس کا وجوب اتر جائے گا. یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ جواب میں ایک روایت یہ بھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ دو قول ہیں. نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے والدین کے نام سے کرتا ہے تو اس کا وجوب اترے گا. اگر سرکار کے نام اگر وہ کرتا ہے یا غوث پاک کے نام اگر وہ کرتا ہے تو اس کا واجب اترے گا یا نہیں؟ یعنی وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ میں اپنا نہیں کر رہا ہوں، اب مجھے بس حضور کا کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں کرے. بہرحال اور دوسرا بڑا وجود یہ ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ دو جوڑے رکھ لے، اس کے علاوہ باقی کپڑے ہیں تو نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کے پاس پیسے نہیں ملتا، کپڑے اور برتن بیچ کے قربانی کرے، یہ کرے یا لے کے کرے، اب میں اس کا ذمہ دار نہیں. ہاں، گھر کے برتن جو ضرورت کے ہیں کہ روزانہ آپ کے کام میں آتے ہیں، اور اتنے برتن کہ سال میں ایک روز دعوت کرنی ہے، ان کے لیے اب ان کو الگ سے رکھتے رہیں تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے. یہ جوڑے جائیں گے. جیسے کپڑے ہیں، 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ گرمی کے 2 جوڑے، جاڑے کے 2 جوڑے، یہ تو اجازت ہے. ضرورتوں میں شمار اس سے زیادہ جوڑا جائے گا. سمجھ آیا؟ یہ جیسے یہ شیروانی میری ایک ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. اگر میں 3-4 شیروانی رکھتا ہوں تو 4-5 ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، اور جتنی بھی ہوں تو ضرورت سے زیادہ ہے. یہ سب میرے اوپر قربانی صدقہ فطر واجب کرنے کے لیے کافی ہے. یہ سب سب ہر گھر میں 5-5 پیسے سب کو وہ تو ہے ہی، وہ سب ضرورت سے زیادہ ہے. سب پیسے نہیں دنیا بھر سب کو ایک تو خون جو ہے ایک ہٹن تو ضرورت میں آ جائے گا، اور باقی وہ سب فیشن میں آئے گا، اس کو جڑا ہے. ہاں
اچھا جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے تو یہ ذریعے نجات بنے، اور مجھے اگر پتہ ہوئی ہو تو رب قدیر اور وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، وہ میری برائیوں کو مغفرت فرمائے اور اس کی بدوں کو ٹھیک فرمائے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔